السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ تو اوکے، آج آپ سے یہ ڈسکس کروں گی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے گھر عطا کیے ہیں، گھر کی بھی رحمت بہت عجیب چیز ہے۔ جن لوگوں کے گھر اپنے ہیں وہ لوگ بڑے سکون سے اپنے گھروں میں آرام سے سکون سے رہتے ہیں، گھر کا رینٹ نہیں دینا پڑتا اور خوشی خوشی رہتے ہیں، اور بس ان کا گھر اپنا ہوتا ہے نا، تو اس لیے انہیں اس چیز کا احساس بالکل نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کا گھر اپنا نہیں ہے وہ لوگ بیچارے کس طرح سے اپنا سیٹ اپ سارا کرتے ہوں گے۔ بس ان کا گھر اپنا ہوتا ہے، گھر اپنا ہونے کے باوجود وہ ان لوگوں کی خواہشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب گھر اپنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو آپ کو عطا کیا، تو چلیں باقی کا کچھ اگر ہو سکے تو انسان ان لوگوں کا بھی سوچے جن کا گھر اپنا نہیں ہے، ان کی کچھ ضرورت پوری کر دے، ان کو کچھ ہیلپ کر دے۔ لیکن جن کا گھر اپنا ہے، آپ دیکھیں گے ان لوگوں میں اتنا ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ گھر ہمارا اپنا ہے، اس حساب سے لوگوں سے بات کریں گے، اس حساب سے لوگوں سے ملنا جلنا پسند کریں گے۔ جتنا اچھا گھر ہوگا اتنا اچھا اس کا نام ہوگا، اتنے اچھے سے لوگ اسے جانیں گے، پہچانیں گے۔ اور بس جن لوگوں کا گھر اچھا ہوتا ہے یا اپنا ہوتا ہے وہ لوگ خود کو بہت خاص اور بہت اہم انسان سمجھتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب ہیں تو انسان اللہ کے بنائے ہوئے، اور سب کو سادگی کے ساتھ رہنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ عاجزی میں اللہ تعالیٰ بستے ہیں، یہ غرور تکبر میں تو نہیں۔ تو جن لوگوں کے گھر اپنے ہیں وہ لوگ، میں نے جہاں تک فیل کیا ہے، دیکھا ہے، جن لوگوں کے گھر اپنے ہیں نا وہ کسی کا بھی احساس نہیں کرتے، بس وہ کہتے ہیں گھر ہمارا اپنا ہے۔ اور اب جو بھی دن بدن جتنی خواہشیں ان کی سوچ لیں بڑھتی جاتی ہیں، کیا اتنا کم نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا گھر پہلے سے ہی عطا کیا ہوا ہوتا ہے، انہیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ ان کے گھر میں اتنے لوگ کام کے لیے ہوتے ہیں جو کام کر کے تو اچھے سے عزت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گھر دیا، اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ انہیں کھانے پینے کو عطا کر دے، ان کی پریشانیوں کے لیے خوشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا انہیں سمجھا ہوا ہے اس حساب سے عطا کر دیتے، اس میں خوش رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ مزید گھر بھی اچھا ہے، کام بھی اچھا ہے، پھر بھی مزید خواہشیں، مزید اپنی خوشی کے بارے میں سوچا جاتا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں۔ تو ایسا میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کیا ہے اسے کچھ سمجھ کے کیا ہے کہ وہ دوسروں کا بھی احساس کرے گا، اس کے پاس اپنی چھت ہوگی نا، تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی قابل سمجھتا ہے تو اسے یہ عطا کرتا ہے، تو اسے بھی اس حساب سے چلنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کسی قابل سمجھا تو اپنا گھر دیا ہے۔ تو انسان بس اتنے اپنی طرف سے اتنی کوشش تو کر سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اچھوں میں نہیں، چلے تھوڑے بہت اچھے لوگوں میں تو آئے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے گھر عطا کیا ہوتا ہے اچھے سے اچھا کہ دن بدن ضرورتیں بڑھتی جائیں، خواہشیں بڑھتی جائیں، ایٹیٹیوڈ بڑھتے جائیں، تکبر بڑھتے جائیں۔ نہیں، گھر چاہے جتنے بھی بڑے ہو جائے عاجز رہنا سیکھیں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب انسانوں کا ایک ہی گھر ہوگا۔ اگر ہم اس دنیا میں اچھے گھروں میں رہتے ہیں نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کا بہت اچھا گھر ہے، کسی کا اس سے زیادہ اچھا ہے اور کسی کا اس سے بھی زیادہ، لیکن یہ تو یاد رکھیں کہ ہم لوگوں کا ٹھکانہ ایک ہے، ہم لوگوں کا آخری گھر، آرام کا ہماری جو ہے ہماری قبر، وہ سب ہم انسانوں کی ایک جیسی ہوگی، اور اس میں کیا ہوں گی، یہ ہمارے اعمال، کس نے دنیا میں اچھے گھروں میں رہتے ہوئے کیے اور کس نے نہیں۔ تو پلیز اچھے گھروں میں رہتے تو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی بہت اچھے کر لیں، کیونکہ گھر سوٹ انہیں پہ کرتے ہیں اچھے، اور لوگ وہی اچھے ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ عطا بھی انہیں کرتا ہے جو دل کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، جنہیں یہ جن کے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ دنیا میں ہمیں اچھا گھر اللہ نے عطا کیا لیکن آخری گھر ہم سب کا ایک ہے۔ تو پلیز کائنڈلی آپ کے گھر تو اپنے ہیں، دل میں احساس اور یہ چیزیں بھی رکھیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے آج کل یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، جن لوگوں کے گھر اچھے ہیں
تو ان کے گھر میں یہ سمجھ لیں ان کے دوست بھی اچھے ہیں، ان کے فیملی والے بھی انہیں مانتے ہیں، ان کے ریلیٹیو بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، ان کے رشتے بھی اچھے گھر میں ہو جاتے ہیں، اور باہر جانے پہ بھی لوگ انہیں بڑا جی جی کر کے مل رہے ہوتے ہیں اور بڑا ادب دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ چلیں یہ انسان یہاں کا ہے، اچھا ہے، اور اسے کوئی شادی ہوتی ہے وہاں انوائٹ کیا جاتا ہے، کوئی بھی فیسٹیول ہو، کوئی بھی کسی قسم کا بھی فنکشن ہو، اس میں انوائٹ کیا جاتا ہے اسے، اس لیے کیا جاتا ہے۔ بے شک اس کی عادت اچھی نہیں ہے، اس کی باتیں اچھی نہیں ہیں، وہ کریکٹر وائز اچھا انسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے کیوں انوائٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا گھر اپنا ہے اور وہ اچھا ہے۔ ہم اس کے گھر جائیں آئیں گے، دو انسان دیکھیں گے، وہ کہیں گے یار یہ تو انسان بہت اچھا ہے، جو ایسے گھر میں جاتا آتا ہے، ان کا گھر اتنا اچھا ہے۔ تو پلیز آپ ان چیزوں کو مت دیکھیں، آپ ان چیزوں کو دیکھا کریں کہ اگر آپ کا گھر اچھا ہے، آپ سے کوئی دعا سلام رکھتا ہے، تو آپ میں بھی وہ عاجزی، وہ چیز ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کا اللہ تو آپ سے راضی رہے۔ گھر تو ہم لوگوں نے ساتھ نہیں لے کے جانے، دنیا میں جتنا بھی انسان کر لے، جتنی محنتیں کر لے، جتنی کوششیں کر لے، اعلیٰ سے اعلیٰ اپنے لیے گھر بنا لے، لیکن ساتھ نہیں لے کے جانے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ اور اس لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے اعمال، ہماری زندگی، اس میں جو ہم نے اچھے کام کر لیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اس لیے، اور یہ جو ہمارے اعمال ہوں گے نا، قبر میں یہ کام آنے ہیں، یہ گھر نہیں آنے۔ تو سو پلیز مہربانی کیا کریں، اگر اللہ نے آپ کو گھر عطا کیا ہے تو اپنے میں غرور مت رکھا کریں، سب سے عاجزی کے ساتھ چلا کریں۔ گھر کا غرور نہیں ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ یہ بات میں نے محسوس کی ہے تو آپ سے بھی شیئر کی۔ تو اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور پلیز اگر آپ بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کے بھی گھر اپنے ہیں، تو پلیز آپ بھی اپنے دل میں تھوڑا سا رحم رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں پہ مت غرور اور یہ چیزیں کیا کریں، یہ جس نے عطا کی ہیں بس وہی نظام جانتا ہے، وہی سمجھتا ہے، دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کے بن کے رہیں اور اس سے یہ مانگیں کہ وہ ہمیں نیک رستے کی ہدایت کرے اور ہمارے دل میں رحم رکھے، کیونکہ اس نے اسی کو پسند کیا ہے جس کے دل میں رحم اور احساس ہے۔ تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو میری یہ بات کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔